برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی نادانی کیا ہے۔ انسان محتاج، لالچی اور بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کی ضرورتیں لامحدود ہے۔ انسان اپنی فطرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور بے ثباتی میں بلبلے سے زیادہ کمزور ہے۔ انسان نفع کے لالچ میں اور نقصان کے ڈر سے بار بار دھوکہ کھاتا ہے اور اپنی جیسی سینکڑوں بے بس، مجبور اور بے اختیار ہستیوں کو اپنا رزاق، خالق اور مالک بنا لیتا ہے اور ان کو قادر و مختار سمجھ کر ان کو اللہ اور معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھرم اور غلط فہمی کبھی کبھی زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ انسان کھائے پیے پڑا رہے اور اس کی نسل چلتی رہے اور بعض اوقات علم میں آسمان کے تارے توڑ لائے اور بڑے بڑے سمندر کے تہوں کو کھنگالے اور صحرا کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپے، لیکن اپنے پیدا کرنے والوں کو نہ پہچانے، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یا شخص ہندی نہیں پڑھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ ان پڑھ ہے، اور اگر اردو نہیں پڑھا ہے تو مسلمانوں کے حلقوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں اس کو جاہل کہا جائے گا، اور عربی نہیں پڑھا ہے تو عرب کہیں گے امی ہے، گونگا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہ جانے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، مستحق عبادت سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی معرفت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم ہے۔ یہ سب سے ضروری اور افضل ترین علم ہے۔ اسی علم پر انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہی علم عقیدے و عمل، اخلاق و تمدن کی بنیاد ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ کائنات اور زندگی کا راز اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے راستے اور زندگی کے مقاصد کا چناؤ ہم اسی علم کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر قوم و ہر نسل اور ہر دور و طبقہ میں اس علم کو سب سے زیادہ بلند درجہ دیا گیا۔ اس لیے اس علم سے ناواقفیت جان بوجھ کر ہو یا بے سوچے سمجھے ہو، ایسی محرومی کا سبب ہے جس کے بعد کوئی محرومی نہیں، اور ایسی ہلاکت و بربادی کا باعث ہے جس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت و بربادی اور تباہی و تراجی نہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم ہم کو ملے گا کہاں سے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دیا کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ آج ہم اس علم کو قرآن اور حدیث کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ اس علم کے اسباب و ذرائع، اس کی ابتدائی معلومات و تجربات سب انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یعنی اس علم کو انسان جو اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس علم کو انبیاء کرام کے ذریعے ہی انسان کو مل سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے ذریعے ہی ہم اس علم کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں، اور اس پہ چل کر ہم دنیا آخرت میں دونوں میں فلاح پا سکتے ہیں۔ انسان اس علم کو اپنے قیاس، اپنے خیال، اپنے مشاہدے اور احساس سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی معرفت کا علم، اللہ کی ذات، صفات اور افعال کا علم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے ذریعے ہی مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس علم کو حاصل کریں، اس علم کا معلومات ہم رکھیں تاکہ ہم اپنا دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر اس علم کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اس علم کے مطابق اپنا زندگی نہیں گزارا، تو اس سے جو ہم کو محرومی ہوگی
اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہیں ہوگی۔ اس علم سے ہم جو برباد ہو جائیں گے، اس کے بعد اور کوئی بربادی اور تباہی ہمارے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بڑی تباہی و بربادی ہوگی، کیونکہ ہم اپنا دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد کر ڈالیں گے، اور یہ تباہی و بربادی دوسری تباہی و بربادی سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو کوشش کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم اس علم کو حاصل کر کے اپنا جیون کو، اپنی زندگی کو سدھاریں، اور اس پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سمیٹیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے اس ویڈیو کا میرا یہی مقصد ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کے بندے بن کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے، ورنہ آپ کتنوں کوئی علم حاصل کر لیں، آسمان کے تارے توڑ لائیں، لیکن آپ اس علم سے محروم ہیں تو آپ کی ساری کامیابی سب کی سب برباد ہے، اور اس کے بعد جو تباہی آئے گی آپ کا وہ علم آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اس تباہی و بربادی کے بعد اور کوئی تباہی و بربادی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔